بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 18 جنوری اور دن ہے سوموار کا۔ جیسا کہ اس وقت خبروں میں تو الیکشن کمیشن ہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کیسز کے نام سے جو ممنوع فنڈنگ کیسز چل رہے ہیں، وہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا پر ساری اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا بات ہو رہی ہے جو براڈ شیٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں چلنے والے کیس کے حوالے سے میں 3 ویڈیوز کر چکا ہوں، آگے بھی اس کے حوالے سے 2 ویڈیوز کروں گا، اور جو براڈ شیٹ ہے اس کے حوالے سے 5 ویڈیوز کی سیریز بہت زبردست وہ ریکارڈ کی ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ جو آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں مریم صفدر صاحبہ نے اور فضل الرحمان صاحب نے کون سا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اجلاس میں جو لڑائی ہوئی اس کے اوپر بات نہیں کی، اس سے متضاد پریس کانفرنس کر دی گئی۔ اجلاس میں کیا ہوا، باہر کیا بتایا گیا، کچھ بات اس ویڈیو میں کریں گے، کچھ اور تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں، جب وہ تفصیلات آئیں گی تو پھر اس پر بات کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن تھی، وہ ڈیڈ لائن تو اب واپس لے لی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکست خوردہ جو قیادت ہے پی ڈی ایم کی، ان کے چہروں پر مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو اب ذرا ایک ایک پوائنٹ پر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آئے۔ جب مریم صاحبہ سے پوچھا گیا تو مریم صاحبہ نے کہا کہ بلاول اس لیے نہیں آئے کہ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں۔ تو اسٹیئرنگ کمیٹی کی ممبر تو آپ بھی نہیں ہیں، پھر آپ کیوں آئی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ اور پھر اگر فضل الرحمان صاحب کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے بعد جو احتجاج ہونا ہے کل، اس کی ہم نے حکمت عملی طے کی ہے۔ جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اور اتنی بڑی جو ایک موومنٹ چل رہی ہو، اس کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ایک دن پہلے حکمت عملی طے نہیں کی جاتی۔ حکمت عملی 1 ماہ پہلے طے کی جاتی ہے۔ اس وقت بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے کون کہاں سے بندے لائے گا، کون کہاں سے نکلے گا۔ ایک دن پہلے کبھی بھی حکمت عملی طے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو نون لیگ اور خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب آج جو وہ کر رہے تھے، جو مسئلہ تھا وہ کچھ اور تھا، وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں تھا۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں، معاملہ یہ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں کیا تھا، لیکن اگر آپ فضل الرحمان صاحب کی بات کو ہی مان لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فنڈنگ کیس ہے تحریک انصاف کا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ بات رکھتا ہوں۔ ابھی آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ 20 سپٹمبر کے پی ڈی ایم کے جو اجلاس تھا، جو پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا، یہ وہ ڈاکومنٹ جو اس وقت آپ اپنی اسکرینوں پر دیکھ رہے ہیں، یہ 20 سپٹمبر کی اجلاس کا، اپوزیشن کے اجلاس کا اعلامیہ ہے، اس کا روڈ میپ ہے، جس میں 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کون سے 26 پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر پی ڈی ایم چلے گی۔ اگر یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ اسکینڈل تھا، تو جب پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھی تھی، جس نے پی ڈی ایم کا وجود جو ہے وہ آپ ایسا سمجھیں کہ قیام عمل میں آیا، جس دن اس کو پی ڈی ایم کو بنایا گیا، جس دن اس کی پیدائش ہوئی، اس دن جب سارے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے میرٹ میں، پورا دن انہوں نے لگا کر، اور اس سے پہلے بھی پارٹیوں نے کام کر کے اور یہ سارا کچھ بنایا تھا، تو ان 26 پوائنٹس میں الیکشن کمیشن میں چلنے والے اس کیس کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ جو اب الیکشن کمیشن کے اس کیس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو مصروف رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اپنے کارکنان کو مصروف رکھنے کا طریقہ ہے، میڈیا میں فیس سیونگ کا طریقہ ہے، اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ 2014 میں یہ کیس دائر کیا گیا تھا اکبر ایس بابر کی جانب سے۔ نہ تو اس میں مولانا فضل الرحمان پارٹی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، نہ مسلم لیگ نون، اور نہ ہی پیپلز پارٹی۔ اس میں فریق کون ہے، درخواست گزار کون ہے؟ اکبر ایس بابر۔ 2018 کے وسط تک، 31 مئی 2018 تک نون لیگ کی حکومت رہی، تب تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور پھر جب دسمبر 2017 میں فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ اگر آپ نے اس کیس کو چلانا ہے تو یہ ہے کہ اس میں کوئی فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو آپ وفاقی حکومت ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ کو بھیجے اور پارٹی فارغ ہو جائے گی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ ہائی لائٹ نہیں کیا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مولانا اور نون لیگ تو پارٹی نہیں ہے۔ اب ایک اور جو اس میں دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو رقم تھی جو تحریک انصاف کو ممنوع فنڈنگ ملی، وہ کہتے ہیں کہ یہ رقم انہوں نے الیکشن 2018 کے لیے استعمال کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیس 2014 کا ہے اور فنڈنگ کا معاملہ اس سے بہت پہلے کا ہے۔ 2018 کے الیکشن کا تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا اس فنڈ سے۔ کیس 2014 کا ہے جو دائر ہوا ہے، اور معاملہ ہے اس سے پیچھے کا، اور فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے 2018 کے الیکشن کا۔ 2018 کے الیکشن سے ان پیسوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر ایک لمحے کے لیے ان کی بات مان بھی لیں کہ تحریک انصاف کو غلط فنڈنگ ہو رہی تھی، ممنوع فنڈنگ ہو رہی تھی، جب وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا گیا تو اس کے بعد بیوقوف ہوں گے وہ کہ پھر بھی وہ ممنوع فنڈنگ لے رہے ہوں گے۔
تو 2018 کے الیکشن تک کیسے وہ فنڈ آ رہے تھے جب معاملہ پہلے ہی الیکشن کمیشن میں ٹیک اپ ہو گیا تھا. پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ مدر آف NRO ہے, اور مولانا کے مطابق چندوں کے نام پر جو پارٹی فنڈ لیا عمران خان صاحب نے وہ جو ہے وہ ذاتی انہوں نے استعمال کیا. اچھا یہاں پر آپ ایک بات دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی رہنما ہیں, وہ فنڈنگ جو ہے وہ سیاسی لیتے ہیں, لیکن دوسری اچھا وہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ وہ فنڈنگ غلط استعمال ہوئی بھی ہے تو سیاسی بندہ ہے عمران خان, سیاسی طور پہ استعمال ہوئی ہے, چلے غلط ہوا. لیکن آپ تو مولانا صاحب عالم دین خود کو کہتے ہیں, آپ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ رہبر شریعت, رہبر طریقت اور قائد ملت اسلامیہ, اور کیا کیا القابات آپ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. آپ کے اوپر کیا الزام ہے؟ آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ جو مساجد کے فنڈز تھے, جو لوگ مسجدوں میں اللہ کے گھر کو پیسے دیتے رہے جو آپ کے زیر انتظام تھے, جو مدارس آپ کے زیر انتظام تھے جہاں پہ بچے پڑھتے تھے اور لوگ یتیموں, مسکینوں اور جو اس طرح کے نادار بچے ہیں, جو غریب بچے ہیں, ان کے لیے جو لوگ پیسے دیتے تھے, آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ نے اس فنڈ میں خرد برد کی ہے. اور آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ سرکاری نوکریاں بیچتے تھے اور پیسے مدرسوں کے نام پر لیتے تھے, اور پھر وہ پیسے وہاں سے لے کے آپ نے اپنی کوٹھیاں بنا لیں, آپ نے اپنی گاڑیاں بنا لیں, آپ نے اپنے اثاثے بنا لیے, آپ نے اپنی جائیدادیں بنا لیں. تو آپ سے تو اس کا حساب مانگا جا رہا ہے. آپ کو سب سے پہلے اس چیز کا جواب دینا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. آپ عمران خان پہ بالکل انگلی اٹھائیں, بالکل عمران خان کا احتساب ہونا چاہیے, بالکل پارٹی فنڈنگ کا حساب ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک آپ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بیانیہ نہیں بنے گا. یہ بیانیہ اس لیے نہیں بنے گا کہ میں نے اپنی پچھلی 3 ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ چیزیں دکھا دی ہیں, اور یہ جو وہ جو ویڈیوز کیا ہے وہ پلے لسٹ پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے, دوبارہ بھی اس ویڈیو کے کمنٹس میں وہ پن کر دوں گا. اس پلے لسٹ میں آپ جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ واضح کیس ہے اور کس طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو خود پھنس چکے ہیں. تو مولانا صاحب سے یہ دیکھیں آپ کہ ان سے جب پیسوں کا حساب مانگا جا رہا ہے, ان سے اثاثوں جائیدادوں کا حساب مانگا جا رہا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم GHQ جائیں گے, یہ کہتے ہیں ہم کور کمانڈر کے گھر کا گھراؤ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ اپنا تو پہلے حساب دیں. آپ کا تو دین کے نام پہ لیا گیا پیسہ ہے, مذہب کے نام پہ لیا گیا پیسہ ہے, مساجد کے نام پہ لیا گیا پیسہ ہے, اللہ کے گھر کے لیے لیا گیا پیسہ ہے, یتیموں مسکینوں کا پیسہ ہے, زکوٰۃ کا پیسہ ہے, عطیات کا پیسہ ہے, فطرانے کا پیسہ ہے. آپ پہلے اس کا تو حساب دے دیں, پھر آپ عمران خان سے بھی حساب مانگ لیں. اور عمران خان نے تو حساب اپنا سپریم کورٹ میں دے بھی دیا ہے, اور وہاں سے جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے وہ میں قسمت خان کی سٹوری کے اوپر پوری ویڈیو کر چکا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ سپریم کورٹ میں الزامات کیا تھے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا دیا تھا. پھر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملک دشمن لابی نے فنڈنگ کی, اسرائیل نے فنڈنگ کی, قادیانیوں نے فنڈنگ کی. یہ الزام اس درخواست میں ہے ہی نہیں. اکبر ایس بابر کی درخواست میں اسرائیل اور قادیانیوں والے الزام ہی نہیں ہے. جو جس چیز کا پورے فسانے میں ذکر ہی نہیں ہے اس کو یہ ہائی لائٹ کریں. اور اگر آپ کے پاس شواہد ہیں اسرائیل کے اور قادیانیوں کے تو آپ میڈیا کو تو دکھا دیں نا, آپ میڈیا پہ تو پبلک کر دیں. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں کیس نہیں چل رہا PTI کا تو آپ چلے جائیں نا ہائی کورٹ, آپ چلے جائیں سپریم کورٹ. اور مریم صاحبہ نے جاتے جاتے کہا بھی صحیح کہ ہم سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, جائیں نا آپ سپریم کورٹ. جہاں پہ آپ کو معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے وہاں پہ آپ ٹیک اپ کرتے نہیں ہیں. اور آپ ٹیک اپ کہاں کرتے ہیں؟ پریس کانفرنسز میں سیاسی طور پہ استعمال کرتے ہیں. اپنے ڈاکومنٹس دیے نہیں ہیں, اپنے ڈونرز کی تفصیل دی نہیں ہے, اور الزام تحریک انصاف پر لگا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اصل جو میٹنگ تھی نا وہ تھی تحریک عدم اعتماد پر. مولانا اور نون لیگ دونوں کے گلے کی ہڈی اس وقت بن چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم آئینی اور قانونی جدوجہد کریں گے, ہم دھرنا نہیں دیں گے, ہم GHQ نہیں جائیں گے, ہم استعفے نہیں دیں گے, ہم ضمنی انتخابات بھی لڑیں گے, ہم سینٹ انتخابات بھی لڑیں گے, ہم جلاؤ گھراؤ نہیں کریں گے, ہم لاشیں نہیں گروائیں گے, نہ گرائیں گے, نہ آگ لگائیں گے, نہ انتشار پھیلائیں گے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایک ہی آپشن ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لیں. آج بھی اسی کے اوپر بحث تھی. نون لیگ اور مولانا کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نہیں لانی چاہیے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم صرف آپ کے ساتھ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ ہیں, یا ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں پہ بھی کوئی جلسہ جلوس ہوگا ہم آ جائیں گے, ریلی میں آ جائیں گے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم GHQ کی طرف بھی نہیں جائیں گے, ہم اس شدت کے ساتھ نہیں کام کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن واپس لے لی گئی ہے. چہروں پہ شدید مایوسی تھی. اور اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو, جو ویڈیو جو آج جاری ہوئی اجلاس کی, چہروں کے اوپر مکمل مایوسی تھی.
اور ایسے جیسے نا تعزیت کے لیے آئے بیٹھے ہوں کہ کوئی فوتگی ہو گئی اور تعزیت کے لیے آئے بیٹھے ہوں. اور پھر اس کے بعد کوئی وہ نہیں تھا. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی تحریک کو, آپ ایگریسو ہوتے ہیں, آپ کے چہرے پہ اعتماد ہوتا ہے, آپ کے چہرے پہ یقین ہوتا ہے, آپ کے چہرے پہ امید ہوتی ہے, آپ کے کارکنان آپ کے چہروں کو دیکھ کے اور موٹیویٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کے چہروں کو دیکھ لیں تو وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا گاڑیوں میں کہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, فرنٹ سیٹ پہ کو بیٹھو اور وہ اس کو نیند آ رہی ہو تو کہتے ہیں اس کے ڈرائیور کے ساتھ نہ بیٹھو, ڈرائیور کو اس کو دیکھ کے اس کو بھی نیند آ جائے گی, ڈرائیور کو بھی. تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فرنٹ سیٹ پہ اس کو بٹھانا چاہیے جو حشاش بشاش رہے, ڈرائیور کو انگیج رکھے, اس سے بات کرتا رہے. یہ نہ ہو کہ فرنٹ سیٹ والا سو جائے, ڈرائیور بھی اس کو دیکھ کے سو جائے. ان کا حساب بھی وہی ہے. ان کے چہروں پہ آپ مایوسی دیکھیں, شکست دیکھیں, افسردگی دیکھیں, پریشانی دیکھیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں. پیپلز پارٹی ان کو اس دورائے پر لا کھڑا کیا ہے کہ نہ یہ اگل سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں, اور بہت شدید پریشانی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ جو ہے وہ سینٹ الیکشن پر غور کیا جائے کہ سارے مشترکہ طور پہ لڑیں. اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ ان کو کتنا فائدہ ہوگا اگر یہ مشترکہ لڑتے ہیں. اور وہ میں نے کل جو ہے وہ بتایا تھا کہ مولانا صاحب کو آفر ہے سینیٹر بننے کی. اس پہ خیر نیکسٹ اس ویڈیو میں دوبارہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.